الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین، وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ وكما قال الله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق حلوا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَى آخِرِهِ الْكَلَامِ۔ اما بعد، جس طرح کہ ہم سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان آیات میں جو سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات اور سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 34 تک اللہ رب العزت نے انسان کی تعمیر سیرت کی جو اساس کو بیان کیا ہے، اس پر ہم آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بنی نوع انسانوں کے لیے صبح قیامت تک تمام ہدایات کو مضمر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس طرح نماز کی اہمیت کو ان صورتوں میں یا ان آیات میں بیان فرما رہا ہے، اس میں چند اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ جو مومن ہوگا اس کی سیرت کی اساس کیا ہوگی، یعنی بیس کیا ہوگا۔ اگر یہ بیس ہوگا تو اس بیس پر ہم اپنے اعمال صالحہ کی عمارت کو تعمیر کر پائیں گے۔ اول ایمان ہونا سب سے اہم ہے۔ جب ایمان ہے تب جو مومن ہے وہ کس طرح کامیاب ہوتا ہے، اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے نماز میں خشوع کو بیان فرما رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے آپ اللہ رب العزت سورہ مومنون اور سورہ معارج میں قرآن کی محافظت پر بات کرتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون سورہ مومنون میں فرمایا، اسی طرح سورہ معارج میں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، صلواتہم اور صلاتہم۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ نماز کی حفاظت کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں فرماتا ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی یہاں پر اللہ خشوع، دوامت اور محافظت پر بات کر رہا ہے۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، ہم اس رکن کو کس طرح ادا کریں۔ نماز میں خشوع کا ہونا بے حد ضروری ہے۔
نماز کے دو حصے ہیں، ایک ہوگا فقہی حصہ اور ایک ہوگا ہمارا اپنا باطنی و روحانی حصہ جس کو کہ خشوع کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس نماز میں تعدیل ارکان میں بھی ذرہ برابر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ فقہی اعتبار سے جس مسلک کو یا جس فقہ کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے ایک رکن بھی صحیح ادا نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز باطل ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہمارے ذہن میں ہماری فکر میں پتہ نہیں کہاں سے یہ اپج پیدا ہو گئی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے اگر اللہ معاف کرنے والا ہوتا یا ہے، یہ جو تصور ہے یقیناً وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ معافی کا انحصار و دار و مدار ہمارے اعمال پر نہیں ہے، معافی کا دار و مدار و انحصار اللہ کے فضل پر ہے۔ اگر اللہ فضل کرے گا تب وہ معاف کرے گا، ورنہ اعمال ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اعمال صالحہ زیادہ کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، تو یہ ہماری غفلت ہے۔ اب اس غفلت کو مزید ہم نے کس طرح مضبوط کر لیا کہ اگر کوئی بتا بھی رہا ہے کہ آپ ایسا کریں یا ویسا کریں تو ہمارا سیدھا سا جواب ہوتا ہے ہم جیسے بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ پھر نظام، قانون اور اس کا طریقہ ہم تک نہیں پہنچاتا۔ جیسے بھی حالت میں آپ کر لیتے، ہماری اپنی سمجھ کے مطابق وہ قبول بھی فرما لیتا، لیکن جب قانون بتا دیا گیا، جب سسٹم ہمارے سامنے بذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے تو اب ہم پر یہ واجب اور فرض ہے کہ ہم اسی کے مطابق کریں، اپنی ذہنی فکر میں اس کی مداخلت کو ممنوع قرار دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب نماز کے تعدیل ارکان میں ہم ہمیشہ اس بات کو خیال رکھیں کہ نماز کا کوئی رکن بھی خلاف شرع نہ ہو۔ اور پھر ایک حدیث ہے، دیکھیے آپ، ہم دین، میں بارہا کہتا ہوں، دین کو سیکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ دوسری جو کتاب ہے وہ صاحب قرآن احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ان دو کو چھوڑ کر دین سیکھنا چاہیں گے تو خدا کی قسم کبھی دین سیکھ نہیں سکتے، اور ان کے علاوہ کوئی دین ہی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک اعرابی یعنی بدو دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز ادا کی۔ جب وہ نماز ادا کر کے جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی، تب حضور نے اس کو فرمایا کہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ ہماری طرح سادہ تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نماز مکمل طور پر رکوع سجود کے ساتھ ادا کیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ دوبارہ گیا، وہ دوبارہ نماز پڑھا، پھر آیا، پھر حضور نے کہا تم نے نماز ادا نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں رکوع بھی کر رہا ہوں، قیام بھی کر رہا ہوں، سجدہ بھی کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ تیسری مرتبہ جب وہ نماز پڑھ کر آیا تب حضور نے کہا کہ یہ نماز نہیں ہے، نماز کے جو تعدیل ارکان ہیں جب تک کہ وہ مکمل طور پر بظاہر ادا نہیں ہوں گے نماز نہیں ہوگی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے غور کریے آپ، ہم جب قیام کرتے ہیں یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا قیام کیسا ہے، پھر رکوع سب سے اہم ہے۔ رکوع میں ہم مکمل طور پر جب جھکیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو رکوع ہوگا، ہمارے گھٹنے پوری طرح پریس ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھٹنے پریس نہیں ہو رہے ہیں اور ہمارے آدھے
अधूरे अंदाज से हैं तो वो हमारा रुकू काउंट नहीं होगा। इसी तरह सजदे में हम मुकम्मिल तौर पर अल्लाह की बारगाह में सजदरेज हों, और फिर जब रुकू से उठें तो हम मुकम्मिल तौर पर कौमा कहा जाता है, जिसको खड़े हों इत्मीनान से। तस्बीह भी हमें बताई गई है कि रब्बना व लकल हम्द की हम क़िरात करें, इत्मीनान से खड़े हों, फिर उसके बाद सजदा करें, फिर उसके बाद दो सजदों के दरमियान जो हम निशिस्त करते हैं उसको जलसा कहा जाता है। उस जलसे में इत्मीनान से बैठें, उसमें भी दुआएं मनकूल हैं कि हम उसमें दुआएं पढ़ें, उसके बाद दूसरा सजदा करें। लेकिन हमारी नमाज कैसी होती है, एक सजदे से उठते हैं, पलक झपकते ही दूसरे सजदे में, तो गोया हम तादील अरकान को सही तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं। अब इसके तमाम आप ज़वाहिर नमाज को देखेंगे तो हमारी कहाँ कहाँ कितनी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, और हम अपने तौर पर यह तय कर लेते हैं कि मैंने नमाज अदा कर ली, मेरी नमाज हो गई, मैं बड़ा नमाजी हूँ। नहीं, आप जब तक कि नमाज उस तरह नहीं पढ़ेंगे जिस तरह के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, तब जैसा कि रसूल ने सिखाया वैसे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी। ये तो जाहिर की बात है। अब देखिए बातिनी कैफियत, अल्लाह बातिन की बात कर रहा है, वल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। हमारी रूहानी कैफियत क्या होनी चाहिए, हमारे तसव्वुरात क्या होना चाहिए। देखिए आप जब हम नमाज के जाए नमाज पर खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम जब कुरानी आयात को पढ़ते हैं या कुरान को पढ़ते हैं तो कम से कम ये कोशिश करें कि जिन आयात को हम रोज़मर्रा पढ़ रहे हैं और जिन सूरतों को हालत नमाज में रोज़मर्रा पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा, उसका मैसेज हमको मालूम रहे। ऐसा नहीं एक तोते की तरह हम आए हैं, बस खड़े हैं और बस एक ट्रेडिशन है और नमाज हो गई। ये नमाज नहीं है। ये नमाज क्या है, कुरान खुद कहता है वैलुल लिल मुसल्लीन वाली नमाज है। फिर अब देखिए हम जाए नमाज पर खड़े होकर क्या कहते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। कि हम अल्लाह के दरबार में खड़े होकर क्या कलमात कह रहे हैं, इन्नी वज्जहतु, ऐ परवरदिगार मैं पूरी तरह मुतवज्जे हूं। किसकी तरफ है, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है, हनीफा, एक सुई के साथ। यानी पूरी दुनिया से हम बेजार हो गए, उसको तरक करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए हैं और हम शिर्क की नफी कर रहे हैं। ये जब हम पढ़कर नमाज में खड़े होते हैं, फिर सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, आपको मालूम होना चाहिए नमाज दरअसल क्या है। नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान का कन्वर्सेशन है। हम अल्लाह से बात करते हैं। अब आपको एक बात, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि सलात के माना क्या है, फिर उसके बाद हम उस हदीस पर गौर करेंगे जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि नमाज की बातिनी कैफियत क्या होती है। सलात की जो स्पेलिंग हम अरबिक में लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं कभी स्वाद लाम वाउ, सल्लू जिसको कहा जाता है सलाह, और कभी लिखते हैं सीन लाम या सलाह। अब आप देखें कि ये दरअसल हुरूफ इल्लत है, अलिफ वाउ या। अब इन हुरूफ इल्लत में जो आखिर में लफ्ज़ आएगा उस पर हम सलात पर गौर करें। एक आया वाउ और एक आया या, ये दोनों क्या है, हुरूफ इल्लत हैं। तब आप देखें कि माना किस तरह तब्दील होते हैं और माना के अंदर कितना बड़ा राज है। सल्लू हम कहते हैं, यानी मुतवज्जे होना, उसकी तरफ रागिब होना। और अगर किसी बड़े की तरफ हम ये बात करेंगे तो क्या माना होगा, उसकी जनाब में हम मुतवज्जे हुए हैं, बाअदब हुए हैं, एहतराम। ये जब हम बड़े की तरफ करेंगे, वही अगर बड़ा हमारी तरफ होगा छोटे की तरफ तो वो होगी रहमत, इनायत, शफक़त।
یعنی دیکھیے آپ سورہ احزاب میں ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، تو یہاں پر یصلو کا جو لفظ آیا ہے یہ واو کے ساتھ آیا ہے، تو گویا کیا ہے، اللہ کی رحمتیں، عنایتیں، شفقتیں ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہی معنی جب بندے اور خدا کے لیے استعمال ہوں گے تو بندہ متوجہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف، ادب احترام کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں سواد لام یا جب ہم صلاح اس اسپلنگ سے جب معنی لیں گے تو یہ ہوگا کہ آگ کی حرارت حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں یہ معنی سے آگ کی حرارت لی گئی ہے۔ وہ سورہ یصلون یوم الدین، وہ آیت بتائیے حافظ صاحب کیا ہے؟ سورہ اذا السماء انفطرت کے آخری حصے میں ہے، وہ یصلونہا یوم الدین، یصلونہا یوم الدین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا۔ تو یہاں پر صلات کے معنی کیا ہوئے؟ تاپنے کے ہوئے۔ اب آپ تصور کریں ہم کیا تاپ رہے ہیں، پہلے میں وہ حدیث بیان کر دوں گا تو پھر یہ تاپنے کے معنی آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ حدیث قدسی ہے، امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں پھر کیا ہوگا، حدیث رسول مکرم بھی ساتھ ہی آ جائے گی۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے صلات کو تقسیم کر دیا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی۔ الصلاۃ قسمت بینا و بین عبدی نصفین، یعنی میں نے بندے اور میرے درمیان نماز کو آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ یہاں پر حدیث قدسی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یعنی یہ مکالمہ ہو رہا ہے بندے کا اپنے خالق کے ساتھ۔ ہمارے اندر وہ قوت باصرہ و سامعہ نہیں ہے کہ ہم سن سکیں اور دیکھ سکیں، لیکن تصور تو کر سکتے ہیں ہم۔ تصور کس نے منع کیا ہے؟ ہم تصور کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اذ یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ کیا انعام ہے، کیا اللہ کی رحمت ہے۔ ہم گنہگار سراپا خطاکار بندہ جب بارگاہ اہدیت میں اس کی تعریف کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین، وہ خالق و مالک ہم کو جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو حدیث رسول میں یقول اللہ تعالی اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اذ یقول اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک جملہ ہے میرا، عبدی، عبدی پر غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ، اس سے بڑھ کے کیا انعام چاہیے ہم کو؟ یہ سب سے بڑا اعزاز مل رہا ہے حالت نماز میں۔ یہ نماز کا خشوع ہے، والذین هم فی صلاتہم خاشعون ہے۔ یہ اسی طرح جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینا و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ تو یہ ہماری نماز ہے۔ دیکھیے آپ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ پورا سورہ فاتحہ دراصل سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، سورہ فاتحہ ہی دعا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ دعا کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تصورات کے ساتھ حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جب حالت نماز میں ہوں گے تو ہمارے نماز میں کتنا خشوع ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے آپ آگ سے تاپنا، میں نے کہا صلاح کے معنی آگ سے تاپنا ہے۔ ہماری یہ جو روح ہے یہ ہماری عدم توجہی کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہے یا نیم بے ہوش ہو چکی ہے،
غافل ہو چکی ہے جب حالت نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنے تعارف میں سورہ طٰہٰ میں، جو پہلی وحی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ورائے حجاب سے، اننی انا اللہ لا الہ الا وانا۔ یہ اللہ اپنی جو شان بیان کر رہا ہے، اس میں اللہ اپنی انانیت کبریٰ کو بیان کر رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ پورے قرآن میں ایسی آپ کو آیت نہیں ملے گی اس جلال کے ساتھ، اس شان کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَاعْبُدْنِي وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو۔ لیکن یہاں پر آپ اس پر غور کریں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ یہاں اللہ اپنی انا کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی اپنی ربوبیت، اس کی کبریائی، اس کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اب آپ تصور کریں، یہ اللہ کی انائے کبیر ہے، انائے کبریٰ جس کو کہا جائے گا۔ لیکن ہمارے اندر بھی ایک انا ہے، ایک سیلف ہے ہمارے اندر، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ روح کا تعلق کس سے ہے؟ روح کا تعلق اللہ ہی سے ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یسألون عن الروح اور روح من امر ربی، اس امر رب کو ہم نے مردہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے آپ، یہ انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے کھڑی ہے تو وہاں سے وہ تپش حاصل کرے گی۔ روح میں نماز کے ذریعے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس حرارت کو تازہ کریں، ہم معاف فرمانا نماز کو کوئی بوجھ یا کوئی ایکسرسائز سمجھ کر ادا نہ کریں۔ نماز کو ہم اس لیے ادا کریں کہ ہم اپنی روح کو تازہ کریں، اس کو تاپیں، اس کو جلا بخشیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جو جماعت تیار کی تھی، وہ اسی طرح کی نماز کے قائل تھے اور اسی طرح نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لوگوں نے بہت مرتبہ اس کو سنا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں لوگ اس کے حافظ ہیں اس واقعے کے، لیکن اس واقعے کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، کوئی واقعہ، کوئی روایت، چاہے وہ قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے، تو ٹائم پاس کے لیے نہیں آتا، وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے کہ مجھ سے سیکھیں۔ اب حضرت علی کے واقعے پر آپ غور کریں۔ کسی جنگ میں حضرت علی کی ایڑی میں ایک تیر پیوست ہو گئی۔ اب اس کو جب نکالنے کی کوشش گئی تو وہ تیر نکل نہیں رہی تھی اور آپ کو کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو آپ نے معالج سے کہا کہ ایسا کرو، یہ تمہاری محنت مشقت جو تم تیر نکالنے میں کر رہے ہو یہ بیکار ہو جائے گی، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب میں حالت نماز میں رہوں گا تم وہ تیر کو نکال لینا۔ اب دیکھیے آپ، تیر کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، ایک میڈیسن پروسیس ہے وہ، لیکن آپ دیکھیے، آپ حضرت علی ہیں محمد الرسول اللہ کی تربیت یافتہ، وہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جسم بہت مضبوط تھا، پٹھے جس کو کہا جاتا ہے، جسم کی جو نروس سسٹم تھا وہ ٹائٹ تھا آپ کا، اور اس جسامت کے ساتھ جب وہ حالت نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو اس قدر لوز کر دیتے کہ اس قدر ان کی باڈی ریلیکس ہو جاتی کہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ بس ایک روئی کا گالا ہے، اس انداز سے آپ کے جسم میں تھر ہو جاتا۔ آپ حالت نماز میں کھڑے ہوئے، معالج نے وہ تیر نکال بھی لیا، آپ نماز ختم کر کے پوچھے کیا ہوا تمہارے علاج کا، کیا تم نے ابھی تیر نہیں نکالی؟ اب سوچئے کیا تصورات ہوں گے حضرت علی کے حالت نماز میں، کہ ایک عام طور پر بغیر نماز کے حالت میں ہیں تو تیر نکال رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، شدت کا درد محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہی علی جب نماز میں ہیں تو انہیں اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے حضور میں ہیں، وہ اس سے مکالمہ کر رہے ہیں، وہ اس کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو اس دنیا کی انہیں کوئی فکر نہیں رہی اور تیر نکال لیا گیا۔
یہ ہے نماز کی روح۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نماز کی روح ہے، اس کو دوبارہ ملت اسلامیہ میں کسی نے زندہ کیا تو میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے زندہ کیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری اور ان کی نماز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آپ، ہماری اور ان کی نماز میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ہم جب حاضر ہوتے ہیں تو اس تصور کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ آج کے دور میں بھی کسی بھی مہدوی سے آپ پوچھ لیں، وہ ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، اسے علم دین سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، آپ اس سے پوچھیں نماز کیوں پڑھا، وہ ایک سادہ جواب دے گا، اللہ کے لیے پڑھا۔ یہ آج باقی ہے، لیکن ہمارے اسلاف میں اس کی اصل روح باقی تھی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رکعت اس وقت تک نہیں باندھتا جب تک کہ میں اللہ کے دیدار سے مشرف نہیں ہو جاتا۔ یہ ہے نماز کا خشوع، یہ نماز کی روح جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس روح کو دوبارہ ملت اسلامیہ میں کسی نے زندہ کیا تو وہ میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ اگر ہم قرآن کی اس بیان کے مطابق اس کے اس حکم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہوگی، ورنہ پھر نماز رہ جائے گی نماز، لیکن وہ نماز نہ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں محافظت کی بات اللہ نے بار بار کی ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، 2 مرتبہ بیان فرمایا ہے سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں، تو ہم اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت کا کیا معنی ہے؟ ہم اس کو صحیح طور پر ادا کریں بظاہر۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتہم دائمون، نماز کا دوام ہو۔ ایسا نہیں آج پڑھ لیے کل نہیں پڑھیں گے، پرسوں پڑھے پھر پڑھیں گے، یہ عجیب معاملہ ہے ہمارا۔ اللہ چاہتا ہے، دوام چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج پڑھے ہیں کل نہ پڑھیں۔ پڑھنا ہے اور ان تصورات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ، یہ دیکھیے تعمیر شخصیت کی اللہ ایک تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود کیسا تیار کریں۔ نماز میں کیا ہو؟ خشیت ہو، نماز میں کیا ہو؟ خشوع ہو، نماز میں دوام ہو، نماز میں محافظت ہو نماز کی، یہ نماز کے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو گفتگو سے اعراض کرنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں آج پوری دنیا کا نظام کیا ہے؟ ٹو کل دا ٹائم پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، وقت کیسے کاٹیں، وقت کو کیسے گزاریں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پڑھیے، اللہ کا ذکر کریے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ کی تخلیق پر ہم تفکر کریں۔ اور دیکھیے آپ، اسلام آپ کو صرف یہی نہیں کہتا کہ جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ اسلام قرآن تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی خلقت میں تم غور و فکر کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم زمین کے بھی شہسوار رہو اور آخرت کے بھی کامیاب رہو۔ اللہ کے دین کو سمجھیے خدا کے لیے کہ خدا دین میں ہمارے لیے کیا بہتری رکھا ہے، اور ہم کبھی دین کو اپنے افکار و نظریات سے تصور نہ کریں اور نہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کو معجزہ قرار دیا اور یہ معجزہ صبح قیامت تک باقی ہے۔ ہم اس پر غور کریں کہ یہ ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ چاہتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا بندہ ہے، جس کے اندر ایمان ہے، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرے۔ ہاں دنیا ہے، آپ دنیاوی کام کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، جاب کریں، وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے وقت آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟
اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے اذکار و اس کے تسبیحات کرنا ہے، اس سے لو لگانا ہے۔ یہ دو کے علاوہ اگر ہم بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں تو یہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح وقت گزاری میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کریں۔ بظاہر یہ وقت ہمیں بہت محدود نظر آتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے باطنی طور پر یہ وقت سب سے زیادہ لامحدود ہے۔ یہ دنیا کا وقت ہم اس کی اگر آج قدر نہ کریں گے تو جو ہماری ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس میں ہم خسارے میں جائیں گے۔ یہاں اس وقت کی حفاظت کریں گے تو وہاں جو دوامی زندگی ہے اس میں ہمیں اس کا ثمر ملے گا، اس کا انعام ملے گا، ورنہ پھر یاد رکھیں یہاں اسی طرح ضائع کر دیں۔ چونکہ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے وقت کو گزارنے کے لیے کچھ ہابیز کو اختیار کرتا ہے، کچھ اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، ٹائم پاس کے کام کرتا ہے۔ یہ سب اس کے لیے ضرور ہوگا لیکن صاحبان ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اب ہم وقت گزار رہے ہیں، تاش کے پتے کھیلتے بیٹھے ہیں، یہ گناہ۔ اب آپ دیکھیں آپ کتنا قرآن میں ایک نزاکت ہے۔ والذین هم عن اللغو کے بعد معرضون فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم گناہوں سے پرہیز کرو۔ گناہ تو اسی وقت ختم ہو گئے جب قد افلح المؤمنون کے مقام پر ہم آ گئے، ایمان آیا تو گناہ ختم۔ اب جب گناہ ختم ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، ہم وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کی جتنی ہم قدر کریں گے۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا ماڈل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کس طرح وقت کی قدر کریں، وقت کو ہم محفوظ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ میں جب ان چیزوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری نظر بنظر امام مہدی ان پر کیوں نہیں پڑی۔ مہدی علیہ السلام کے دائرے میں ایک صحابی مہدی علیہ السلام لکڑیاں توڑ رہے تھے، کچھ کام نہیں تھا، فارغ بیٹھے تھے، یوں سمجھ لیں ہمارے آج کے اپنے حساب سے ٹائم پاس کر رہے تھے۔ مہدی السلام کی ان پر نظر پڑی، پوچھا ان سے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میرا جی وقت گزار رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم وقت اس طرح نہ گزارو، یہ کام تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارا کام کیا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ وقت کو گزارو۔ یہ ہوتی ہے وقت کی قدردانی، یہ قرآن کی جو روح ہے۔ اسلام ہم کہتے ہیں، عقیدت میں کہہ دیتے ہیں بعض اوقات میں کہ مہدویت اسلام کی روح ہے، نہیں، جب آپ قرآن سے مہدویت کو دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو یقین کی منزل پر آپ پہنچیں گے کہ واقعے میں مہدی موعود علیہ السلام نے اسلام کی روح ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین قرآن سے لینا نہیں چاہتے، دین احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا نہیں چاہتے، ہم دین مارکیٹ سے لینا چاہتے۔ دیکھیے مارکیٹ کا دین نہیں ہوتا، دین وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو احادیث رسول مکرم میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز میں جو خشوع ہونا ہے آپ کو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث رسول مکرم بتا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تاکید کر رہے ہیں۔ کیا اس کے خلاف، کیا اس کے برخلاف میرا سید محمد مہدی علیہ السلام نے کوئی بات کہی ہے؟ جب نہیں کہی ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مہدویت عین قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے، اس آیت کو بیان کر کے میں آج کی گفتگو تمام کر دیتا ہوں۔ آج یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، دیکھیے آپ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا فاعلون دیتے رہتے، کریے آپ ترجمہ، یا ادا کرتے کہہ لیجئے، یا اس میں دیکھیے آپ دوام ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس آیت کا شان نزول کب ہے، زکوٰۃ فرض کب ہوئی ہے، ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے۔ لیکن یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے، ابتدائے
دور نبوت میں مکی دور کی آیت ہے. ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی لیکن زکوٰۃ کا حکم ہے. کیا ہے؟ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ زکوٰۃ دیتے رہو. تو یاد رکھیں کہ ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق بات کریں گے، قرآن پر چلیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم قرآن سے کیسی منافقت کر رہے ہیں. دیکھیے آپ، زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے بعد آیا، اس کا ایک نصاب بنا، ایک سسٹم بنا، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، ایک تمام تفصیلات کب آئی ہیں؟ ہجرت کے بعد آئی ہیں. لیکن یہاں پر ابھی مکے میں یہ بات آ رہی ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون. اچھا، یہاں ایک آیت میں ہے فاعلون. پورے قرآن میں آپ جب واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ پڑھیں گے، ایتاء الزکاۃ پڑھیں گے، فاعل نہیں پڑھیں گے، فاعلون نہیں پڑھیں گے. وہاں ادا کرنا ہے، دینا ہے، یہ معنی کریں گے. یہاں کیا ہے؟ مسلسل دینا ہے. قرآن انفقوا 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 اتنا کہتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا ماذا ينفقون یا رسول اللہ، کتنا دے دیں؟ اللہ نے جواب دیا قل فاعف، جتنا تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اب آپ دیکھیے قرآن سے ہماری منافقت کیسی ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک آیت لا کر مجھے بتا دیں. ہو سکتا ہے میں ایک بحیثیت طالب علم میری نظر اس آیت پر نہیں پہنچی ہے کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم مال کو جمع کرو، تم ایسٹس بناؤ، تم پراپرٹی کرو، تم اولاد کے لیے میراث چھوڑ کر جاؤ. اگر قرآن میں کہیں یہ آیت ہے تو آپ مجھے لا کر بتائیں. ہاں البتہ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، پورا قرآن اس پر بھرا پڑا ہے. اب ہماری قرآن سے منافقت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم اس کے برخلاف جمع کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں. تو یہ منافقت نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیں میں نے ماہ رمضان کی ابتدا میں ایک درخواست MICC سے کی تھی کہ وہ MICC میں مہدویہ بیت المال قائم کر کے قوم مہدویہ کے افراد کی زکوٰۃ کو جمع کریں تاکہ جو قرآن کا حکم ہے اس کے مطابق زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ دینے والے کو بھی ثواب ہو اور اس کا نظام برقرار رہے. لیکن ہم نے بس سنی انسنی کر دیا. تعمیری بات کو ہم سننا نہیں چاہتے. ہاں تنقید و تبصرہ ہو، یہ دراصل ہمارے فکر کی کمزوری ہے. سطح فکر ہماری بہت پست ہے. ہم اپنی فکر کو بلند کریں. اب آپ دیکھیں پورے عالم اسلام میں ایک عجیب و غریب قسم کی مردگی چھائی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ہمارے سامنے ہے، اخبارات ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا میں ہنگامہ ہے غزہ پر، فلسطین پر. لیکن یہ موقع تھا، تمام عالم اسلام کو ایک موقع اللہ نے عنایت کیا تھا کہ وہ ماہ رمضان میں تمام مسلمانوں کی زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی مدد کرتا. لیکن مسلمان کس میں خوش ہیں؟ پورے عالم اسلام کے ایجیٹیشن میں شریک ہو جانا، میڈیا میں بات کر دینا اور سمجھنا کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. یاد رکھیں وہ اگر مسلمان ہیں اور آپ جو لبرل ذہن رکھنے والے کہتے ہیں تمام کلمہ گو مسلمان ہیں، تو ان پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ فلسطین کے لیے ماہ رمضان میں زکوٰۃ کے ذریعے کچھ کام کرتے. اور MICC کو بھی یہ موقع تھا کہ وہ اس امریکہ جیسے ملک میں ہے وہ عالمی طور پر جیسے بیت المال قائم کر کے لوگوں کو دعوت دیتا کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، وہاں کے مظلوموں کی مدد کریں گے، تو دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوتی تھی. ہماری حالت بس کہاں جی رہے ہیں اللہ کو معلوم، کیوں جی رہے ہیں اللہ کو معلوم. کب ہمارے اندر یہ حرارت پیدا ہوگی ایمان کی؟ ہم کب تک قرآن سے منافقت کریں گے اور پھر دعویٰ کریں گے القرآن والمہدی امامنا؟ یہ منافقت جو قرآن سے ہم کر رہے ہیں اس کو ترک کریں، قرآن کی طرف آئے. والذین ہم للزکاۃ فاعلون کے ہم علم بردار بن کر دین اسلام کی خدمت کریں. انشاءاللہ العزیز آگے جو مزید آیات ہے اس پر
آئندہ نشست میں آپ سے گفتگو کی جائے گی، لیکن خدارا میرا یہ آپ سے معروضہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو ہو جائیں یا اپنے ظاہر کو ہو جائیں، سنوارنا ہے تو قرآن سے سنوارے، صاحب قرآن سے سنوارے۔ اسی کا پیغام امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام نے دیا ہے، اور اس پیغام کا علم اٹھا کر آپ دنیا میں پرچم مہدی کو بلند کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے خود سے باہر آئیں اور دین کی خدمت گزار بن کر زندگی گزارنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔